السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کرونا جہاں پر بہت سارے اپنے ساتھ اموات اور اپنے ساتھ یعنی کہ بڑی ٹریجک سٹوریز لے کر ہمارے ملک میں بھی وارد ہوا پوری دنیا کی طرح، اس کا دوسرا بڑا خوفناک جو پہلو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت جو معاشی بحران طاری ہے، کیونکہ تقریباً 1 ماہ سے زائد پوری دنیا اس وائرس کو فیس کر رہی ہے۔ ووہان میں یہ پچھلے سال شروع ہوا، اس کے بعد اب یہ یورپ، امریکہ اور پوری ویسٹرن ورلڈ پہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ اور اگر جس وقت تک ہم آپ کے پاس یہ پروگرام پیش کر رہے ہوں گے تو اس کے پیشنٹس کی تعداد 4 ملین سے بھی زائد ہو چکی ہوگی، اور اس سے جو شرح اموات ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہو چکی ہوگی، جس میں سب سے زیادہ حصہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی امریکہ کا ہے۔ وہاں سب سے زیادہ اموات ہوئیں اور پیشنٹس بھی 1 ملین سے زائد ہیں۔ اور یقیناً چونکہ پوری دنیا کی معیشت امریکہ کے گرد گھومتی ہے، دنیا کی معیشت کا 1/4 جو ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے، تو اس حساب سے پوری دنیا ایک بہت بڑا معاشی کرائسس جو ہے، بہت بڑا، وہ آئندہ چند دنوں میں، آئندہ چند ماہ میں، بلکہ کئی سالوں تک دیکھ رہی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں بہت شدید ہوگا، آئندہ چند ماہ میں G20 یعنی جو 20 بڑے ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، ان کی کوششوں سے شاید اس کے اثرات تھوڑے کم ہوں، اور کئی سال تک یہ اثرات ہم محسوس کرتے رہیں گے۔ یہ وائرس جو ہے پاکستان میں بھی اپنے خوفناک پنجے گاڑ رہا ہے۔ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں اسد عمر، ان کا کہنا تھا کہ اس وائرس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد چھوٹے کاروباری ادارے جو ہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، جبکہ 7 کروڑ سے زائد لوگ جو خط غربت ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے۔ بات کریں پنجاب کی، تو پنجاب میں 3 بڑے ادارے ہیں جو ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس پنجاب بھی ہے۔ اس کے ڈائریکٹر جنرل چودھری مسعود الحق صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس سال ٹیکس کتنے ہم نے لگائے تھے، اور کرونا کے باعث کیا واقعی حکومت جو دعوے کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو دعوے کر رہے ہیں کہ چھوٹ دی گئی ہے پراپرٹی ٹیکس میں اور دیگر ٹیکسز میں، وہ دی جا رہی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے تو اس سال آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف تھا وہ 37 ارب روپے تھا۔ یہ جو ریمیشنز وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرونا کے باعث جن کے اعلان کیے، کچھ بتانا پسند کریں گے؟ اس کے نتیجے میں کچھ ٹیکسوں کی چھوٹ لوگوں کو ملے گی؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا پہلے ایک تجزیہ کیا جو اس وقت انٹرنیشنل صورتحال ہے معاشیات کے حوالے سے، اور جو اکنامک ایکٹیویٹی جس طرح ڈاؤن ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو ہر ملک اس سے افیکٹ ہوا ہے، اور جو لیس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اوبویسلی زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں کہ اپنے ریسورسز کم ہوتے ہیں ان کے۔ تو پنجاب کا اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں ٹیکسز کے حوالے سے 2 ٹیکسز میں پنجاب گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے متعلقہ ہے۔ ان میں سے ایک پراپرٹی ٹیکس ہے۔ پراپرٹی ٹیکس آپ جانتے ہیں کہ محکمہ ایکسائز کا سب سے بڑا ایک لیوی ہے، اور اس کے اچھا اس کا ریونیو ہے۔ تو جو محکمہ جو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، وہ تقریباً 5 ارب روپے کے قریباً کی ہے 1 سال کی، جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے، اور تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہاؤس ہولڈز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ اٹھا لیا ہے، کیونکہ ہم نے تو وہ نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دی، اور اپنے ایون جو کمپیوٹرائز بلنگ ہے اس میں اس کو شامل کر دیا، اور ان پراپرٹیز کے کمپیوٹرائز بل جاری نہیں ہو رہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا اقدام تھا، اور ایک بڑا پنجاب کے، چونکہ اگر ادروائز آپ ریسورسز دیکھیں جو ٹیکسز کے اپنے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کم ٹیکسز میں سے بھی اگر اتنی بڑی چھوٹ دی گئی ہے تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا کتنا زیادہ اس پہ اس وقت توجہ ہے، تاکہ جو اس افیکٹ میں ان کو ریلیف مل سکے۔ دوسرا جو ٹیکس ہے پروفیشنل ٹیکس، اس میں بھی اسی طرح ریلیف دیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب بنتی ہے جو وہ ریلیف بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلموسٹ کوئی 5.5 ارب روپے کے قریب ریلیف دیا گیا ہے اس سال کے ٹیکسز میں سے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے ہیں جو کہ PRA پروونشل ریونیو اتھارٹی، جو پنجاب ریونیو اتھارٹی آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی چھوٹ دی، لیکن میں محکمہ ایکسائز کی صرف بات کر رہا ہوں۔ اچھا مسعود صاحب، ایک بڑا ہم دیکھتے ہیں ایک روٹین ہے آپ کے پراپرٹی ٹیکس کی وصولی کرنے والے انسپیکٹرز کی،
کہ جو چالان ہے اس میں یعنی کہ بعض اوقات وہ جو اس کی اسیسمنٹ ہے وہ بھیج دیتے ہیں اور وہ جو صارف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا ٹیکس نہیں ہے, یہ تو صرف اسیسمنٹ ہے اور وہ کئی لاکھ روپے ہوتی ہے, بعد میں جا کے اس کے ساتھ وہ بات چیت کر کے تو اس کو پھر اصل ٹیکس ہی بھیج دیا جاتا ہے, حالانکہ اب کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. کیا محکمہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گا کہ جو پراپرٹی ٹیکس ویو کیا گیا اور جو پروفیشنل ٹیکس ویو کیا گیا, کوئی اس کو وصولی کرنے والا انسپیکٹر یا آفیسر اس کو غلط بیانی کر کے ان سے یعنی کہ کہہ کے کہ جی میں یہ آپ کو ویو کروا دیتا ہوں, یعنی ان کو نوٹس چلا جائے اور بعد میں پہنچ جائے اور آلریڈی گورنمنٹ اس کو ویو کر چکی ہے, تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے, اور یہ اوبیسلی ہر جگہ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو کہ سسٹم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس میں خاص طور پہ لوگوں کی جو لا علمی ہے اس کا زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہم اس کو ایکچولی دو طریقے سے اس کا حل کر رہے ہیں. ایک طرف جو لا علمی کا پہلو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم پبلک اویئرنیس کمپین چلائیں گے, جس میں تاکہ پبلک کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ ان کو کیا چھوٹ مل چکی ہے. دوسری طرف چونکہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج موجود ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہمارا ٹوٹل کمپیوٹرائز ہو چکا ہے, تو ہم نے لوگوں کو پہلے بھی اس بات سے آگاہ کی اور آئندہ بھی آگاہ کرتے رہیں گے کہ جی کہ جو کمپیوٹرائزڈ بل ہیں صرف اس کو جنرل مانیں اور اس کے مطابق پیمنٹ کریں. اور پھر ہمارا جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ ہے اس پہ ایون ایک ویریفیکیشن کا سسٹم موجود ہے کہ اگر آپ کو ایک پراپرٹی ٹیکس کا بل آتا ہے تو آپ خود اسے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی جنرل بل ہے, یہ کوئی کہنے کہ کوئی بوگس چیز تو نہیں ہے, کوئی کسی نے اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی جعلی بل تو نہیں بنا دیا. تو یہ ہم نے سہولت اس میں دی گئی. اب ساتھ ہی ہم نے سسٹم میں یہ ایگزمپشن, جس سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ہم نے اپنے سسٹم میں یہ ایگزمپشن ڈال دی ہے. تو اب اگر کمپیوٹر سے کوئی بھی بل نکلے گا تو وہ اس ایگزمپشن کو, اس معافی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کی اماؤنٹ نکالے گا, اس سے علاوہ اماؤنٹ نہیں نکلے گی. تو آٹومیشن کمپیوٹرائزیشن کا ایکچولی فائدہ اسی طریقے سے اٹھایا جاتا ہے, اور یہی ہم نے اس دفعہ اس معافی کے حوالے سے خاص طور پہ یہ اسٹیپ ہم لے چکے ہیں, سسٹم میں ہم کر چکے ہیں. پبلک اویئرنیس کمپین اب ہم شروع کر رہے ہیں, اس کو ابھی تک شروع نہ کرنے کی وجہ یہ لاک ڈاؤن اس کی ایکٹیویٹی تھی کہ ادروائز بھی ایکٹیویٹیز کلوز تھیں. تو اب ہم یہ لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ معافی ہم گورنمنٹ آپ کو دے چکی ہے, تاکہ اگر کوئی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو ان کے علم میں پہلے ہی ہے. اچھا مسعود صاحب, اس کا مجھے کرائیٹیریا بتائیے گا کہ ایک معافی تو ہوتی ہے کہ جو میری سیلف اون پراپرٹی کے میرے سیلف استعمال میں ہے, اس پر آپ کتنے % دے رہے ہیں, اور ایک جو پارٹلی میں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے یا مکمل طور پہ میں کرائے پہ دی ہوئی ہے, یا میری کمرشل پراپرٹی ہے اور اس کو میں خود استعمال کر رہا ہوں, دکان ہے, مارکیٹ ہے, یا میں نے اسے کرائے پہ دی ہوئی ہے, اس میں کون سے لوگ زیادہ ان کو معافی آپ چھوٹ دے رہے ہیں اور کن کو کم چھوٹ دی جا رہی؟ کیونکہ اس بحران میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری مارکیٹ سب خالی ہیں, دکانیں اویلیبل ہیں, بلکہ کرائے کے گھر اویلیبل ہیں. ایکچولی آپ نے جس طرح یہ بات کی ہے اسی اینگل سے گورنمنٹ بھی دیکھتے رہی اس چیز کو. ایک طرف تو ہمارے پاس ایک تجویز یہ تھی کہ ٹھیک ہے چونکہ مارکیٹس بند ہوئی ہیں تو جو کمرشل پراپرٹیز ہیں صرف ان کی حد تک یہ معافی دی جائے. پھر اس میں یہ بھی ایک پرسن موجود تھا کہ کمرشل میں بھی ان کو دی جائے جو خود ان کی اپنی پراپرٹی اور وہ خود اس کو چلا رہے ہیں, اس لیے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تو ان کو یہ معافی دی جائے. لیکن جب ہم نے اس کا تفصیل سے جائزہ لیا تو نظر یہ آیا کہ ایکچولی افیکٹ تو اس پہ بھی پڑ رہا ہے جس کی دکان اگر بند ہے تو اس کی جو پراپرٹی یا گھر ہے اس کا جو پیمنٹ ہے یا اس کے جو بلز ہیں اس میں بھی اس کو پرابلم آ رہی ہے, کیونکہ اس نے اسی ارننگ کے ساتھ اپنے وہ بلز پے کرنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ سیلف کی ہم بات صرف کریں تو ایکچولی جہاں پہ رینٹڈ پراپرٹی بھی ہے وہاں پہ اس وقت ان کو رینٹ دینا مشکل ہوا ہوا ہے اپنے لینڈ لارڈس کو. تو لینڈ لارڈ کو اگر کوئی ٹیکس دینا ہوگا اور بل کرنا ہوگا تو وہ پھر زیادہ انسسٹ کرے گا جی کہ پیمنٹ کی جائے. تو اس لیے ہمیں سب کو ایک طرح ٹریٹ کرنا پڑا کہ امپیکٹ یہ آپس میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ہم ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. تو اس لیے جو اب چھوٹ دی گئی وہ ہر قسم کی پراپرٹی پہ ہے, وہ چاہے رینٹڈ ہے, چاہے وہ سیلف آکوپائڈ ہے, چاہے وہ کمرشل ہے, چاہے وہ ریزیڈینشیل ہے. تو یہ ہر قسم کی پراپرٹی بھی دے دی گئی ہے اور اکراس دی بورڈ. اور اس کا اگلا فائدہ یہ بھی کہ ڈسکریشن کسی کے پاس نہیں ہے اس حوالے سے جی کہ یہ پراپرٹی ایگزمپشن میں ہے یا یہ نہیں ہے. جتنی پراپرٹیز میں جو نمبر آپ کو بتایا تقریباً 9 لاکھ پراپرٹیز بن جاتی ہیں جن کو یہ فائدہ مل رہا ہے, تو وہ تمام پراپرٹیز کا ایکچولی ہے. اس میں یہ ڈسکریشن ایک موٹر وے کے ارد گرد
جو کمرشل ایکٹیویٹی جاری تھی اس پر اس سال محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جو تھا اپنا امپوز کیا. اب کمرشل ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی, لاک ڈاؤن کی وجہ سے موٹر وے اس طرح استعمال تو ہو نہیں رہا. اسی طرح وہ ساری مارکیٹس جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں وہ بھی بند ہیں, تو ان کو بھی کوئی چھوٹ دی, وہ بھی اسی 9 لاکھ میں شامل ہے؟ نہیں, یہ 9 لاکھ ہیں صرف وہ پراپرٹیز جو شہری علاقے میں ہیں جن پر پراپرٹی ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں وہ لاگو ہے. تو چونکہ اس کا سروے نہیں ہوا تھا اس لیے ان ٹرمز آف اماؤنٹ میں آپ کو ایک ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کتنی فگر بنتی ہے, لیکن ادروائز یہ بھی ایک ریلیف دیا گیا کہ فی الحال اس کو پینڈ کر دیا گیا, اس کو نیکسٹ فائنینشیل ایئر ہے اس میں لے جائے گا, اس مالی سال میں جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے, اور اگلے سال بھی اس میں مزید کچھ چھوٹ دی جائے. مزید چھوٹ دی جائے اس پہ میں ابھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس میں ڈیسیژن نہیں ہوا, ابھی وہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں. اچھا مسعود صاحب یہ بتائیں کہ یہ کرنچ تو چلتا رہے گا, شاید حکومت 30 جون کے بعد بھی پوری طرح لاک ڈاؤن نہ کھول سکے, اور جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ شاید 30 جون کے بعد بھی نہ شروع ہو, تو کیا اگلے سال بھی یہ چھوٹ جاری رہے گی؟ یعنی آپ سجیسٹ کریں گے, کیونکہ سب سے پہلے جب کوئی گورنمنٹ ایسی چھوٹ دینا چاہتی ہے تو محکمے کی طرف سے اس کی مخالفت کی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک ٹیکسز کا ایک آپ کے پاس ٹارگیٹ ہے جو آپ نے وصول کرنا ہے. تو اگر حکومت یہ اگلے سال بھی معاشی سرگرمیاں پوری طرح پہلے کوارٹر میں یا دوسرے کوارٹر تک بھی شروع نہیں ہوتی, تو کیا متوقع ہے کہ اگلے سال بھی یہ چھوٹ ملے گی؟ بالکل, بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, کیونکہ کرونا وائرس کے اگر حوالے سے بات کریں تو بھی انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھیں تو اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہمارے پاس کہ یہ 30 جون کو ختم ہو جائے گا یا 30 سپٹمبر کو ختم ہو جائے گا, اور ختم ہونے کے بعد بھی اس کی ایک ریپل ایفیکٹس موجود رہیں گے. تو اس سال جو نیکسٹ ایئر کے لیے بجٹ تجاویز پہ غور کیا جا رہا ہے اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ معاشی ایکٹیویٹیز, لوگوں کی جو پرابلم ہے اس حوالے سے, ٹیکس پیمنٹس کے حوالے سے, ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بجٹ تجاویز پہ غور کیا جا رہا ہے. البتہ اس میں ایک بات تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہے خاص طور پہ, اس میں سارٹ آف ڈیلیما بھی ہے کہ ایک طرف تو کرونا کے افیکٹ نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسز میں کمی کرنے کی بات ہو رہی ہے, معافی دینے کی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف ان ممالک کو ایک ایکسٹرا ریسورسز کی بھی ضرورت ہے جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے, کہ ہم نے اگر اس بیماری سے, اس وبا سے لڑنا ہے تو اوبویسلی ہمیں زیادہ ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کرنے پڑیں گے, اور زیادہ ریسورسز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہمیں رستہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے حاصل کیا جائے. اس میں اس حوالے سے لیکن جتنی اب تک ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس اینگل سے ہو رہی ہے کہ اگر ایسا کرنا بھی پڑے تو ہم صرف ان لوگوں کو یا اس کلاس کو ٹچ کریں جن کی پیئنگ کیپیسٹی نسبتاً زیادہ ہے. اگر کسی کی پیئنگ کیپیسٹی پہلے ہی کم ہے تو اس کو ہم اس میں بالکل نہ ٹچ کریں, اور یہ اسی اینگل سے ساری چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں. ابھی جس سے میں نے پہلے ہی بات کی, چونکہ اس میں فائنل ایک ڈیسیزن ابھی نہیں ہوئے, یہ ساری چیزیں ابھی زیر غور ہے, اس لیے ابھی میں وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تجاویز ہیں اور پھر کیا اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن اوور آل تھیم ایگزیکٹلی یہی ہے جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اس کے افیکٹس ہیں اور ابھی وہ چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تجاویز پہ غور ہوتا ہے. اچھا مسعود صاحب, یہ تو تھی کرونا سے متعلق سوالات. اس محکمے میں جتنا پرانا میں آپ کو جانتا ہوں, اس محکمے میں آٹومیشن کے اگر بانی کہا جائے تو شاید وہ آپ ہیں. تو ڈی جی ایکسائز کا چارج سنبھالنے کے بعد آپ نے آٹومیشن کے لیے کیا مزید اقدامات کیے؟ کیونکہ یہ پراپرٹی ٹیکس بھی جو کمپیوٹرائز ہوا ہے اس کے بھی انچارج آپ تھے, اسی طرح موٹر وہیکل ٹیکس میں بہت ساری چینجز ہوئی, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ آٹومیشن کے حوالے سے آپ کا سفر اب آگے کس طرف جا رہا ہے. لیکن ناظرین, آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس پنجاب چودھری مسعود الحق. ان سے ہم بات کر رہے تھے, پہلے تو ہم نے بات کی کرونا کے حوالے سے کہ ٹیکسز میں کیا چھوٹ دی گئی. اب ہم بات کریں گے آٹومیشن کی, کیونکہ لوگوں کی شکایت ہے محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں اور افسران کے حوالے سے کہ یہاں پہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں موٹر وہیکل ٹیکس کی تو لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خود آپ مسعود صاحب یعنی کہ یہ کمپیوٹرائزیشن کی طرف بہت زیادہ آپ کی, یعنی آپ سے پہلے جو افسران رہے محکمے کے ان کا اتنا رجحان نہیں تھا جتنا آپ کا ہے. آٹومیشن کے حوالے سے سب سے پہلے موٹر وہیکل ٹیکس میں آپ لوگوں کو کیا آئندہ
فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں رش بہت ہوتا ہے. اگر فرید کوٹ ہاؤس جائیں, آج کا بڑا خوبصورت سین ہے کہ باہر کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک دن گزرا تو میں حیران پریشان رہ گیا, ایسے گاڑی گزر گئی. لیکن جب وہاں پہ کام شروع ہوگا, لوگ اسی لیے ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں کہ وہاں پر لمبی لائن سے بچ سکیں. تو از اٹ پاسبل کہ یہ کمپیوٹرائز طریقے سے ٹیکس پے ہو سکے؟ میرا موٹر وہیکل ٹیکس میں خود اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر آن لائن پے کر سکوں, اس حوالے سے, یا اس کے علاوہ کوئی نیا کام؟ بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرا جو اپنا ایک سوچ ہوتی ہے جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, آٹومیشن برائے آٹومیشن نہیں ہے. یہ ایک شوق نہیں ہے کہ بس کمپیوٹر ہم نے لانا اور کمپیوٹر ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ میں. اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اس کا ایک پرپز ہوتا ہے کہ اس آٹومیشن سے, اس کمپیوٹرائزیشن سے ہمیں یہ فائدے اٹھانے ہیں. وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں مانیٹرنگ کی آسانی ہوتی ہے, اس میں رپورٹنگ کی آسانی ہوتی ہے. اسی کا ایک جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے جو ٹیکس پیئر ہے, یا جو ہمارا کہہ لیں, ادروائز اگر کارپوریٹ سیکٹر میں لفظ لینگویج استعمال کریں تو کلائنٹ ہے جو ہمارا, تو اس کو ایک فیسلٹی بھی ہم دینا چاہتے ہیں. اور یہ ایک واقعی آپ کی بات بڑی مناسب ہے کہ لائن لگنا, ایک شہری ہے وہ اپنا ٹیکس دینا چاہتا ہے اور ہم اسے کہیں گے کہ ایک لائن میں لگے, وہاں پہ وہ ویٹ بھی کرے اور اس کو اس سارے مرحلے سے گزرے. تو اس کو تو ہمیں چاہیے کہ میکسیمم فیسلیٹیٹ کرے جو کہ ہمارے یہاں ٹیکس دینے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک ریسنٹلی انٹروڈیوس کی ہے ای پے اپلیکیشن ہے موبائل کے اوپر. آپ گوگل پلے اسٹور میں جائیں, وہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو کوشش کیا گیا ہے کہ میکسیمم اس کو سادہ بنایا جائے. ای پے پر آپ اپنی ٹوکن ٹیکس خاص طور پہ اور پراپرٹی ٹیکس, یہ دونوں ٹیکسز کو پیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی, آج بھی وہ اپلیکیشن اب فنکشن ہو چکی ہے. اور ہم اس میں مزید ٹیکسز بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ جتنے ہمارے سیسز ہیں ان کو فائدہ ہو سکے. کیونکہ اس وقت میجر موٹرز میں اور پراپرٹی میں ہمارا کلائنٹ موجود ہے, تو ان کے لیے تو ہم یہ فیسلٹی کھول چکے ہیں. اور اس کو اگر آپ کرونا کے کنٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تو جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ اس میں بھی مددگار ہے کہ آپ کو دفتر آ کے ایک لائن میں لگ کے, جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ باوجود کوشش کے نہیں ہو پاتی اتنی ڈسپلن, تو آپ گھر بیٹھے اپنی ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اے ٹی ایم کے اوپر بھی, کہ آپ اے ٹی ایم کے ذریعے پیمنٹ کر سکیں, ویلڈ بینکنگ کے ذریعے کر سکیں, اور پھر فرنچائزیز کے ذریعے جو ٹیلکوز کی. لیکن ابھی اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اس وقت آپ ای پے کے اوپر بیٹھ کے گھر بیٹھے اپنے ٹیکس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں, ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس. اچھا مسعود صاحب, اس میں ایک بڑی شکایت ہے لوگوں کو, وہاں پر اکثر ہمیں بھی لوگ اسی سلسلے میں رابطہ کرتے ہیں, اس میں اس کا کتنا مارجن رکھا گیا ہے؟ جو لوگ وہاں پہ جا کے ٹیکسز پے کرتے ہیں ان کے وہاں پہ چند, میں زیادہ نہیں, آپ اس طرح سمجھتے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے محکمے کے اہلکاروں اور افسران کی تعداد 4000 ہے, شاید اس میں 1% ایسے لوگ ہیں, 1%. موٹر وہیکل ٹیکس کے حوالے سے شکایت آتی ہے کہ وہ اپنا ٹوکن ٹیکس پے کرنے گئے اور ان کو وہاں پر وہ ٹیکس ان سے وصول کر لیا گیا لیکن جمع نہیں کروایا گیا سرکار کے خزانے میں, اور سرکار کے خزانے میں وہ گاڑی ویسے ہی نادندہ ہے, اور یہ ہوتا ہے کمرشل گاڑیوں کے حوالے سے زیادہ تر. دوسری شکایت یہ ہے کہ کمرشل گاڑیاں ایسی جو کئی سال سے جن کے ٹیکسز پے نہیں ہوتے, ان کا کمپیوٹر میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے آخری سال کا ٹیکس جمع کروا کر سرکار کو کئی لاکھ کے ٹیکسز سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس طرح کے اہلکاروں کے خلاف کس طرح یہ ای پے سسٹم, کیا وہ اس سے کھیل سکیں گے؟ کیونکہ ای پے سسٹم اتنا ہی غیر محفوظ ہے جتنا آپ کیش جمع کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ایک اچھے ہیکر ہیں. جہاں تک بڑے آپ میں محسوس ہوتا ہے آپ کی بات سے کہ آپ نے بڑا اچھا اسٹڈی کیا ہے سسٹم کو. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سسٹم میں لوپ ہولز موجود تھے, اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ سسٹم میچور ہونے میں ٹائم لیتا ہے. کوئی بھی جب سسٹم انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, جس طرح واقعات سامنے آتے ہیں, کئی دفعہ ہم اس فورسی بھی کرتے ہیں, پری ایمپٹ کرتے ہیں, کئی دفعہ ایک چیز فورسی نہیں ہوتی اور اس پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. جہاں تک ہیکنگ کا تعلق ہے, چونکہ یہ فنانشیل مینجمنٹ سسٹم کے اوپر یہ سارا ڈیولپ کیا گیا ہے, ای پے کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ وغیرہ جو اسٹینڈرڈائز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, ان کے اوپر اس کو پورا چیک کیا گیا. اور اس میں ایون اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو اسٹیٹ بینک کی اپروول, اس میں ون لنک کی اپروولس, اس میں فنانس ڈپارٹمنٹ کی اپروول, پروونشل فنانس ڈپارٹمنٹ, فیڈرل فنانس ڈپارٹمنٹ, تو یہ ہر اینگل سے اس کو ایک بار ٹیسٹ کر کے کوشش کی گئی کہ لانچ کیا جائے. تو اس میں امید تو ہے کہ یہ نہیں ایسا ایزیلی ایٹ لیسٹ نہیں ہوگا
کیونکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بڑے بڑے جو اہم سینسٹیو قسم کے سسٹمز تھے اور اپلیکیشنز تھیں وہ بھی ہیک ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اس میں میکسیمم ہم نے سیکیورٹی اس والے سے ڈال دی، اور اس کو ہیک کرنا میں ناممکن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا کہ جب ہم بڑے بڑے حساس اداروں کی، دنیا کے بڑے بڑے حساس اداروں کے سسٹمز کے ہیک کی بات کرتے ہیں تو اس لیے اس میں ناممکن کا لفظ استعمال کرنا ذرا مشکل لگے گا، لیکن بہت مشکل ناممکن کے قریب ضرور استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسا کر دیا گیا۔ اور باقی جو دو باتیں آپ نے بتائی تھیں جس میں ایک غلط اپڈیشن کر دینا، پیمنٹ لے لینا اور اس کو ایکچولی سسٹم میں اپڈیٹ نہ کرنا، ان دونوں کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ اس سسٹم میں یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ میری گاڑی ہے، کمرشل ہے، پرائیویٹ ہے، میں خود جا کے ای پے کے اوپر اس کو پیمنٹ کر رہا ہوں، تو جو بیچ میں سے کوئی تھرڈ پارٹی کا کوئی ایک بیچ میں درمیانے ایجنٹ کا کوئی اگر واسطہ ہو بھی سکتا تھا یا ضرورت وہ تو اس میں ایلیمنیٹ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ جو اعتماد ہے اس میں ٹوٹلی ختم ہو جائے گا، اور اسی حوالے سے ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کریں، ایک تو ان کی وقت کی بچت، ان کی ٹرانسپورٹ کی بچت، ان کا پیٹرول کی بچت، لائن میں کھڑے ہونا، ٹائم، یہ سارے بچت ہے، دوسری طرف سیکیور ہے، اس کے بعد وہ اس قسم کے فراڈ سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ اور مسعود جو اس طرح کے فراڈ میں ملوث ہیں، ایجنٹ مافیا کے ساتھ مل کر اہلکار، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پاتی۔ مثلا اینٹی کرپشن میں کئی کیسز ایسے ہیں، اور اس میں اینٹی کرپشن کے جو تفتیشی افسران ہیں ان کا بھی قصور ہے کہ وہ کیسز میں وہ گلٹی ہیں لیکن اس پہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا، وہ فائلیں سرد خانے میں ہیں، وہ لوگ پھر آ کر اس طرح کی پرکشش نشستوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے خلاف بھی کوئی میکنزم بنایا جائے گا، کوئی اینٹی کرپشن سے رابطہ کیا جائے گا کہ جن اہلکاروں کے خلاف اس طرح کے کیسز کرپشن کے ہیں ان کا کیا بنا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، نہ صرف یہ کہ محکمہ ان سے رابطہ کرے گا، محکمے کو اپنا بھی میکینزم اسٹرانگ کرنے پڑیں گے، انسٹیڈ کہ ہم کسی اور ایجنسی پہ ڈپینڈنٹ ہوں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنے سسٹم، اپنے انٹرنل کنٹرولز کو اتنا بہتر کرنا ہے، اس میں چونکہ جب بھی کسی کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو ایک ڈیو پروسیس آف لا سے ضرور گزرنا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایک جو ملزم ہوتا ہے کہہ لیں وہ اس ڈیو پروسیس آف لا میں جو کئی کمزوریاں رہ جاتی ہے اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس قسم کا جو بھی ملزم ہو جس کے اوپر بھی یہ الزام ثابت ہو اور ہمیں ادروائز بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ واقعی سچ ہے، تو وہ اس چیز کی اور اس قسم کی کمیوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس میں ہم دوسری ایجنسی سے رابطے میں رہیں گے، لیکن میرا زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے انٹرنل میکینزم اتنے اسٹرانگ کیے جائیں، اور اسی جو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے کہ میری ایک اپنی جو سوچ ہے وہ اس حوالے سے یہ کہ ہم اپنا تالا جو ہے اس کو مضبوط کریں، بجائے اس کے کہ وہ کمزور ہو پھر ہم چور کے پیچھے بھاگیں۔ تو جو میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ آٹومیشن ہے، جو کمپیوٹرائزیشن ہے، اس کا ہم اس میں میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ اس میں سسٹم میں چیزیں ایسی بلڈ کی جائے کہ اس قسم کی حرکتیں ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں۔ دوسری طرف پبلک کی آگاہی وہ بھی ضروری ہے کہ پبلک کو پتہ بھی ہو جی کہ یہ فیسلٹی ہے یا یہ ٹیکس ریٹس ہے، یا اس طرح میں ایک ویریفیکیشن کر سکتا ہوں اپنے ٹیکس کی اور اپنے چلان کی، تو وہ کمپین بھی ساتھ ساتھ چلائی جائے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا مسعود صاحب، ایک اور وہاں پر ہم دیکھتے تھے، وہاں پہ نظارہ ہمیں نظر آتا تھا جب یہ پرکشش نمبر کی آپشنز ہوتی تھی، وہاں پر ایک تو پرکشش نمبر ہمیشہ بڑی گاڑیوں والے لوگ لینا پسند کرتے ہیں، مہنگی اور بڑی گاڑیوں والے، کیونکہ میں اگر ایک 20 سے 30 لاکھ کی گاڑی خریدنے جاتا ہوں تو اس کے لیے نمبر کے لیے 5 لاکھ تو میں کسی صورت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو وہ لوگ، وہ کلاس جو ہماری ملک کی ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، وہ وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتی، اور اس طرح بھی وہاں پر ایجنٹ مافیا کا ایک رول ضرور موجود تھا کہ وہ اتنے ہجوم میں وہ اپنے وہاں پر بٹھاتے تھے، اور وہ نمبر، اس کے حوالے سے آپ نے ایک نیا کام شروع کیا ہے ای آکشن کا، اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ای آکشن کیا ہوگا اور کس طرح ہم گھر بیٹھے شہر سے باہر، صوبے سے باہر یا ملک سے باہر اپنی مرضی کا نمبر آکشن میں سے خرید سکتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے آکشن کا، آپ نے بڑا اچھا اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا، جو اس میں پرابلمز ہیں کہ جس میں نمبر لینا ہے، ایک تو وہی بات کہ اس میں اپنا ٹائم نکالنا ہے، ہمارے پرٹیکولرلی لاہور میں چونکہ نمبر زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس میں زیادہ ہی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے، تو 3 دن تک آپشن جاری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اگر اپنے ایک پسند کا نمبر لینا ہے تو مے بھی اس کو 3 دن وہاں پہ آ کے روز بیٹھنا پڑے، جب اس کے نمبر کی باری آئے تب وہ اس کی بولی میں حصہ لے، اور اسی میں پھر وہ لوگ
ایجنٹس کو, اپنے ریپرزنٹیٹیوس کو انگیج کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرنے سے بچانے کے لیے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک ای آکشن کا ماڈول تیار کی ہے. بیسیکلی ویب سائٹ پر ہوگی, ویب بیسڈ یہ اپلیکیشن ہوگی, اور اس میں پورا ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے مختلف انٹرنیشنل ماڈلز جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا, پھر جو ہمارے یہاں پہ مسائل تھے, جو ہماری ضرورتیں تھیں, ان کو اسٹڈی کر کے ان دونوں کو ملا کے جو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمائز کیا, جو کہ ایک انٹرنیشنل پریکٹسز تھیں ان کے مطابق. اب اس کے تحت کوئی بھی آدمی جو ایک چاہے گا کہ جی کہ میں نے اپنی گاڑی کے لیے ایک نمبر پسند کرنا ہے اور ایک آکشن کا نمبر لینا ہے میں نے, تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا, وہاں پہ ایک بٹن اس کا ای آکشن کا ایک علیحدہ سروس کا موجود ہے, اس کو کلک کرے گا, ان بیسک پرٹیکولرس کے اوپر اس کا ایک آٹومیٹڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جنریٹ ہوگا جو اس کو میسج ایکچولی اس کے موبائل پہ جائے گا, ساتھ ای میل کی فیسلٹی بھی ہے. اس AIN سے وہ دوبارہ لاگ ان ہوگا اپنے آئی ڈی پہ, اور پھر اس کی ریزرو پرائز, جو اس نمبر کی ریزرو پرائز ہے, اس کا پے آرڈر جو اس نے بنا کے ایکچولی موٹریشن اتھارٹی جو اس کے قریب ترین ہے اس کو تھرو کوریئر تھرو کسی اور میڈیم وہ بھیج رہا ہوگا. تو یہ جو وہ انفارمیشن اس میں ڈالے گا تو اس کو اپروول مل جائے گی کہ ہاں جی اب آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آکشن میں, جو اس کے نمبر اس نے سلیکٹ کیے ہیں اس کے مطابق. پھر اسی طرح وہ 3 دن تک تقریباً وہ ویڈیو ہوگی, اور اس میں اس سے اس کو یہ سہولت موجود ہے, بلکہ یہ بہت بڑی سہولت ہوگی کہ وہ موبائل بھی اپلیکیشن موجود ہے, لیپ ٹاپ میں بھی اس کا اپلیکیشن موجود ہے, جس سے اس کو فرصت ہے وہ سب چیک کر سکتا ہے کہ جی کہ میں نے یہ بڈ کیا تھا اتنے اماؤنٹ کا, اب میں سے بڑی کوئی بڈ آ گئی, اگر وہ اسٹل انٹرسٹیڈ ہے تو اس سے بڑی ایک بڈ. ان کو ٹائم فریم آپ دیں گے کہ 3 دن میں نے اس لیے میں ہمارے ذہن میں کہ 3 دن کا ٹائم ہوگا, تیسرے دن پہلے کہ رات کو 12 بجے یہ سسٹم کلوز ہو جائے گا اور اسی وقت آٹومیٹک ایک لسٹ جنریٹ ہوگی. اب اس میں یہی کوشش ہے کہ ہیومن انٹروینشن جو ہے وہ منیمم ہو, کسی قسم کی ڈسکریشن, کسی قسم کی منوپلی, کسی قسم کا کارٹل نہ اس میں جنریٹ ہو سکے. اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں پھر ہمیں یہ فیسلٹی کہ اس کے لیے ہمارے دفتر کیا, ہمارے شہر میں, ہمارے صوبے میں, ملک سے باہر بھی اگر کوئی صاحب ہے اس وقت موجود ہیں, وہ انٹرسٹیڈ ہے آپشن کا نمبر لینے میں, تو وہاں سے بھی وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں جو اس وقت پاسبل نہیں تھی. پھر اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ یونیورسل نمبر ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک ہی نمبر اوپر پنجاب پر جو ڈسٹرکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اور جو ایئر ٹیگ اس وقت ہے جس کے مختلف مسائل ہیں, جس میں اس کو ریڈ کرنا, اس کے کیمرہ سے اس نمبر کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس قسم کی پرابلمس آ رہی تھیں, ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور یونیورسل نمبر پورے پنجاب میں ایک ہی چلے گا. یونیورسل نمبر کے لیے پھر ہمارے لیے اور کوئی طریقہ مناسب ہے ہی نہیں آکشن کا جس سوائے ای آکشن کے, کیونکہ وہ پھر پورے پنجاب میں ایک سیریز چالی ہوگی, تو ہم اس میں طریقے مختلف کر تو سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ حاصل لوگوں کے لیے پھر ہوگی. تو اس حوالے سے یہ ای آکشن کی اور امپورٹنس ہے کہ یونیورسل نمبر کے لیے ہم اس سے پہلے چاہتے ہیں کہ ای آکشن بھی لانچ ہو جائے, اور اس پر کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ ہم جلدی اس کی باقاعدہ لانچ کی ڈیٹ بھی دے سکیں گے. مسعود صاحب, مزید سوالات بھی میرے ذہن میں ہیں جو عوامی انٹرسٹ کے سوالات ہیں, لیکن مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد مسعود صاحب سے ہم مزید سوالات دریافت کریں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب چودھری مسعود الحق. ان سے ہم بات کر رہے تھے ان مسائل کے حوالے سے جو عوام کو درپیش ہیں. چودھری صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی تعداد لٹیگیشن کی اس وقت بھی موٹر رجسٹریشن اتھارٹی لاہور میں چل رہی ہے. گاڑی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کے بعد مالک آ جاتا ہے کہ جی گاڑی تو میں نے ٹرانسفر کی نہیں, اور اس طرح کے کئی کیسز وہاں پہ کئی سالوں سے کورس میں چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے آج تک یہ جو آٹومیشن ہے اس سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا؟ جی بالکل, ایکچولی اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو صرف لٹیگیشن ایک ایشو نہیں ہے, اس کے اور بھی پہلو ہیں, جس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ گاڑی پرچیز کر لیتے ہیں, اپنا نام ٹرانسفر نہیں کرواتے, وہ مارکیٹ پرائز اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ذہن میں, تو اس کی وجہ پھر بے نامی ٹرانزیکشنز. پھر اسی کا ایک رزلٹ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اور ڈیٹا بیس ہے اس میں اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوتا اونر, جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ چلان جو ہے اگر سٹی نے چلان کی یا ٹریفک پولیس نے چلان کیا, اگر چلان اس کو بائی پوسٹ بھیجا گیا تو وہ تو کہتا ہے میں تو گاڑی آج سے 5 سال پہلے بیچ چکا ہوں, یہ جو اونر ہوتا ہے اس نے اپنے نام پہ کرائی نہیں ہوتی.
یہ تینوں چاروں پہلو ہمارے سامنے تھے. تو اس کے حوالے سے جو حال ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور اس میں آٹومیشن ہی دوبارہ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کر پائیں گے, وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے. کہ آئندہ ہماری یہ کوشش ہوگی اور اس کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں تاکہ اس کو جلدی امپلیمنٹ کر سکیں کہ جو بھی اپنے نام پہ گاڑی ٹرانسفر کرائے گا اس کو یہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوگی. اس میں سیلر بھی, بیچنے والے کی بھی بایو میٹرک, وہ انگوٹھا بھی ہو سکتا ہے, 5 انگلیوں میں سے کوئی انگلی بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طرح جو پرچیزر ہے اس کی بھی. نیو رجسٹریشن کے ٹائم پہ جو اپنے نام پہ گاڑی رجسٹر کروا رہا ہے اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن. اس کی وجہ سے ایک تو جو لیگل اس میں ڈسپیوٹس ہیں اونرشپ کے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. اوبیسلی جب ایک آدمی نے جا کے ایک جگہ اپنا تھرم امپریشن دیا تو اس نے وہ گاڑی کی سیل کو, ٹرانزیکشن کو ایکسیپٹ کیا. دوسری طرف بے نامی ٹرانزیکشن کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ جی کہ میں ہوں تو مجھے تو معلوم ہی نہیں, میرا شناختی کارڈ مس یوز ہو گیا, میرا نام مس یوز ہو گیا, میں تو گاڑی پرچیز ہی نہیں کی تھی. تو خاص طور پہ ٹیکس کے کیسز اور اس قسم کے معاملات میں لوگوں کا کلیم ہوتا ہے, وہ ٹوٹلی ایلیمنیٹ ہوگا. اور تیسری طرف جو میں نے عرض کی تھی کہ لوگ اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرواتے, ریکارڈ اپڈیٹ نہیں کرواتے. اب اس صورت میں جب انہیں یہ معلوم ہے کہ ابھی میرے پاس جو سیلر ہے وہ موجود ہے, ابھی میری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, میں ابھی اس کے اگر ویریفیکیشن کروا لوں گا بایو میٹرکس, تو پھر پاسبل ہوگا کہ یہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے. ادروائز پھر یہ بعد میں اگر سیلر چلا گیا تو میرے لیے اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوگا, اس سے رابطہ کرنا مشکل ہوگا, تو پھر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. تو اس حوالے سے لوگوں کو پھر ایک دوبارہ اس طرف توجہ ہوگی کہ وہ اپنی گاڑی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں. تو اس میں ہم اس کے ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 3 میجر چیزیں شامل تھیں. ایک تو لیگل فریم ورک, ہمارے پاس قانون موجود ہے جس کے تحت ہم لوگوں کو اس حوالے سے پابند کر سکیں. دوسری طرف ہمارا جو سسٹم ہے کمپیوٹر وہ اس کو سپورٹ کرے, اور اس میں ہمیں ایک باقاعدہ فیز کریٹ کرنا پڑے گا جس کو بایو میٹرک امپریشن کا نام ہوگا. اور تیسری طرف اس کی سروسز کے لیے ہم نے ویریفیکیشن بایو میٹرک کی کس سے کروانی ہے. تو تینوں پہ کام ہم نے اسٹارٹ کر دیے اکٹھے. رولز ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور جلدی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس چلے جائے گا فار اپروول. جہاں تک اس کے پروسیس فلوز کا تعلق ہے وہ ہم اپروو فائنل کر چکے ہیں. وہ ہمارے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اس نے کام شروع کر دیا سافٹ ویئر میں اس میں چینجز کے حوالے سے, اور اسی طرح جو پروکیورمنٹ کا اسپیکٹ ہے اس پہ بھی انیشیل کام شروع کر دیا گیا. اچھا سوئی صاحب, یہ بتائیے گا کہ ری رجسٹریشن کی طرف محکمہ جا رہا ہے کہ پنجاب کو شکایت ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی ٹیکس امپوز کیا جاتا ہے لگژری گاڑیوں پہ, بڑی گاڑیوں پہ, تو وہ گاڑیاں جا کے اسلام آباد رجسٹرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چل وہ لاہور میں رہی ہوتی ہیں زیادہ تر, اور باقی پنجاب میں بھی. تو اس حوالے سے ایک تجویز تھی کہ جی جو گاڑی پنجاب میں اگر چل رہی ہے تو وہ پنجاب میں رجسٹرڈ ہو, تو اس کے اوپر کیا کام ہوا ابھی تک؟ جی بالکل, آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹیکس پرپز بھی ہے اس میں. کچھ لوگوں کی ویسے اٹریکشن ایک نمبر کے ساتھ ہوتی ہے, لوگ پسند کر رہے تھے, کچھ لوگ بھی کہ اسلام آباد کا نمبر لگوا لیا جائے, خاص طور پہ اسلام آباد کے حوالے سے تھا. اسی طرح ایون دوسرے صوبوں سے لوگ ٹرانسفر ہو کے اپنی ریزیڈنس چینج کر کے, یا وہ گاڑی کسی اور پرپز سے سیل پرچیز ہوتے ہوئے پنجاب میں آ گئی ہے, تو قانون میں یہ موجود نہیں تھی شک جس کے تحت ہم اس کو پنجاب کا نمبر لگا سکتے ہیں اگر وہ کسی اور جگہ رجسٹر ہوئی بھی ہے. تو اب یہ قانون میں امینڈمنٹ کر لی گئی ہے جس کے تحت اب اگر کسی اور صوبے کی گاڑی رجسٹرڈ ہے تو وہ اگر پنجاب میں آتی ہے تو وہاں پہ اس کو پنجاب کا نمبر بھی لگایا جا سکتا ہے. اس میں جو جس وجہ سے ابھی تک ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا اس میں 2 پہلو اہم تھے. ایک طرف تو یہ کہ ہم نے اپنے سسٹم میں اس کو بلڈ کرنا تھا. اس وقت ہمارا سسٹم صرف ایک نئی گاڑی کو رجسٹر کر رہا تھا, یہ وہ گاڑیاں ہوں گی جو آلریڈی رجسٹرڈ ہوں گی, اس وجہ سے اس میں چینجز اپلیکیشن میں. اور دوسری طرف اس میں فراڈ کا بھی ایک ذہن میں ہے کہ اس میں فراڈ نہ شروع ہو جائیں کہ گاڑی دوسرے صوبے میں شاید رجسٹرڈ بھی نہ ہو اور وہ یہاں پہ آ کے اپنی ایک جعلی رجسٹریشن بک شو کر کے اس کو ری رجسٹر کروا لے. اس میں ٹیکسیز, اسمگلڈ گاڑیاں, چوری کی گاڑیاں, یہ ساری فائدہ اٹھا سکتی تھی. تو ان کا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا راستہ بند کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے SOPs تیار کرنے شروع کی ہیں. اس کا انیشل ڈرافٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کہ کور کی جائیں کہ یہ جو جعل سازی ہے اس کا امکان جو ہے وہ منیمائز ہو جائے, اور دوسری طرف جو جینون آدمی ہے اس کو پرابلم بھی نہ ہو. ہمارا ایکچولی ایم ہمیشہ یہ رہا کہ ہم صرف اگر جعل سازی روکنے کی بات کریں یا کسی کرمنل کی بات کریں تو اس کو روکنے کے لیے ہم جو انوسینٹ سٹیزن ہے اس کو زیادہ
प्रॉब्लम में ना डाल तो जैसे ये जो पहले गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा? जी बिल्कुल, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होंगी किसी भी सूबे की, इवन AJK, गिलगित बल्तिस्तान, वो गाड़ियाँ भी इस स्कीम के तहत पंजाब में रजिस्टर हो सकेंगी। और आइंदा जो गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं वो किसी वजह से पंजाब में आती हैं तो वो भी इसका फ़ायदा उठा इसका मैकेनिज्म क्या होगा? अगर एक गाड़ी सड़क पे चल रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक गाड़ी इस्लामाबाद नंबर की चल रही है? एक तो हमने इसमें वैसे पीरियड रखा है 120 डेज़ का, कि 120 डेज से ज़्यादा अगर वो पंजाब में स्टे करता है इसका मतलब है कि वो मुस्तकिल यहाँ पे अब इस्तेमाल हो रही है। अब उसके जो सबूत है मुख्तलिफ किस्म के, वो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। उसमें उसकी टोकन टैक्स की पेमेंट मौजूद है कि क्या उसने इसी सूबे में पेमेंट की है या दूसरे सूबे में उसकी पेमेंट हुई है, उसने कोई टोल टैक्सेस यहाँ पे दी हैं, उसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है वो कहाँ से हुई है, और जो उसका रिकॉर्डेड ओनर है जो अपनी रजिस्टर करवाना चाहता है क्या वो पंजाब का ही रहायशी है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं उसी तरह मैं पहले ही बात करता था तो मिस यूज़ करना चाहता है, वो पंजाब का रहायशी नहीं है, वो कहता है मैं पंजाब का नंबर ले लूँगा, एक मुझे वैलिड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो हमें उसकी ये भी इंश्योर करना है कि पंजाब का रहायशी हो। ये सिर्फ एक प्रूफ होगा कि हाँ जी ये गाड़ी जो है पंजाब में यूज़ हो रही है। तो इस किस्म के मुख्तलिफ इसमें चेक्स भी रख रहे हैं, और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए हम अपनी IP की जो फैसिलिटी उसको भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें दूसरे सूबों के साथ डाटा शेयर करना ख़ास तौर पर शामिल है। तो अगर फॉर इंस्टेंस सिंध का कोई साहब आते हैं कि सिंध की गाड़ी रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास उनके डाटा की एक्सेस मौजूद होगी। हमें वो चिट्ठियाँ और रिमाइंडर्स और उस कॉरस्पॉन्डेंस से की बजाय डायरेक्टली उनको एक्सेस करके वहाँ से उसके पर्टिकुलर्स हासिल कर सकेंगे और फिर फर्दर प्रोसीड कर सकेंगे उसको। अच्छा मसूद साहब, इसमें एक और सवाल, यानी कि ये गाड़ी जो यहाँ पे 120 दिन से ज़ायद चल रही है, वो साहब जो है वो सिंध से यहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन वो रिहायशी अभी भी सिंध के हैं, फिर किस तरह आप उसको चेक करेंगे? बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो माइग्रेट कर गए, इसका मतलब या तो उनका बिजनेस यहाँ पे अब शुरू हो गया, या यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, या यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, ये तीनों सूरतों में उनके पास सबूत मौजूद होगा, तो वो कोई भी सबूत दे सकते हैं। लेकिन वो अगर नहीं देना चाहते तो फिर महकमा किस तरह डिटेक्ट करेगा? जो आपका असल मसला है कि गाड़ी अगर पंजाब में चल रही है तो टैक्स पंजाब में दे। एक्चुअली पहली जो हमारी ये इसमें स्कीम है कि जी वॉलंटरीली लोग खुद इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ, और इस वक्त मौजूद है लोगों को, उनको यही जहन में कि जी हम पंजाब में गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे टैक्सेस भी देना चाहते हैं, तो हमें पंजाब का नंबर दिया जाए, जो कानून ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं था। फिर इसका दूसरा फेज़ है जिसमें कंपल्सरी किया जाएगा, जिसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि ठीक है जो पंजाब के वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, जो पंजाब की सड़कें इस्तेमाल करनी गाड़ियाँ, वो टैक्सेस भी यहाँ पे दें, और उसका हमारे पास डाटा में भी मौजूद है ताकि उनका चलान वगैरह, ई चलान खास तौर पर वो मुमकिन हो सके। तो उस सूरत में उनके जो ओनर मौजूद होगा उससे उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी रिहाइश का, उस गाड़ी का, इवन जो सेफ सिटी सिस्टम है वो हमें पूरी एक्सपोर्ट दे सकेगा कि ये गाड़ी आज से 1.5 महीना पहले भी यहाँ पे देखी गई है, ये 3 महीने पहले भी देखी गई है, और ये अब फिर यहाँ देखी गई है। तो इस किस्म की अब चूँकि IT इंटरवेंशन पंजाब गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब मुख्तलिफ सिस्टम से फ़ायदा उठा सकते हैं और उनसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अच्छा मसूद साहब, एक और सवाल कि जैसे ही ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च हुआ, उसके बाद सख्ती कर दी पुलिस ने नंबर प्लेट के हवाले से कि एक मुझे सरकारी नंबर प्लेट मिलती है उस हवाले से, लेकिन वो नंबर प्लेट्स अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिली। कितने लोगों को अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं मिली? क्या वजह है कि आज तक पैसे अदा करने के बावजूद नंबर प्लेट्स नहीं दी गई, और कब तक ये मिल जाएंगी? बिल्कुल सही आपकी बात। ये तकरीबन 1 साल का अर्सा हो गया जिसमें ये प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी, और उसमें रीज़न मौजूद हैं, ठोस रीज़न्स मौजूद हैं, उसमें लीगल भी हैं, उसमें प्रोक्योरमेंट के अपने इश्यूज़ भी मौजूद हैं। तो ये सच इसे आप पता ही नहीं कह सकते। ये तो चूँकि जिस अदरवाइज भी बात है कि प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स हैं पूरे, उसमें समटाइम्स रुकावट आ जाती है, समटाइम्स लोग लिटिगेशन में चले जाते हैं, स्टेज मिल जाते हैं, इस किस्म के इसमें मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हैं जिसकी वजह से ये लेट हो गई है। अब हम तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं। तो जो ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो हमें पूरी तवक्को है कि विदिन 2 मंथ्स बैकलॉग जो है वो हम कंप्लीट करके लोगों को एक्चुअली घर डिलीवर कर देंगे, अगर उन्हें एड्रेसेस अपने सही दिए हुए। ये यहाँ पे आके हम लोगों को इसलिए ताकीद कर देते हैं कि जैसे आप अपनी गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं या आपने ट्रांसफ़र करवा दी अपने नाम,
آپ نے پرچیز کر لیے تو ہمارے ریکارڈ میں بھی اپنا ایڈریس ٹھیک رکھائیں اور اپنے نام پہ ہمارے ریکارڈ میں بھی ٹرانسفر کروا دیں تاکہ جو ڈپارٹمنٹ آپ کو فیسلٹی دینا چاہتا ہے آپ کے گھر بیٹھے ہوئے اس میں ڈپارٹمنٹ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہے. تو پھر یہ ہم ڈلیور کروا رہے ہوں گے ان کے گھروں میں, اور پیسے لینے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو دوبارہ پیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے آفس نہ آنا پڑے. مسعود صاحب, اس میں مجھے خود 3 بار گاڑی تبدیل کرنے کا اتفاق ہوا اور تینوں بار نمبر پلیٹ میرے گھر نہیں آئی, اور اس میں جسے اس کو آپ نے دیا ہوا ہے یہ کانٹریکٹ, ان کا تینوں بار یہ کہنا تھا کہ ہم گھر گئے, گھر کوئی موجود نہیں تھا, اور تینوں بار ہم گھر میں موجود تھے. اور میں نے آپ کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کو بتایا کہ ہم گھر میں ہی تھے, جو ٹائم یہ بتا رہے ہیں میرے گھر میں لوگ موجود تھے کوئی. اور یہ شکایت بہت سارے لوگوں کی ہے کہ وہ وہاں پر صرف اپنا پیٹرول بچانے کے لیے, اپنا ٹائم بچانے کے لیے ایک فرضی سی وہ انسپیکشن ڈالتے کہ جی وہاں پہ گئے وہاں پہ موجود نہیں تھے. اس شکایت کو کیسے دور کریں گے؟ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ماہانہ گاڑی ریسٹوری, مقصد ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب نمبر پلیٹ کی ڈلیوری کرنی ہوتی ہے. اب اس میں جس طرح ہمارے شکایتیں آتی ہیں, ہمیں ہر شکایت کو پھر اس کے انڈیویجول میرٹ پہ دیکھنا ہوتا ہے, اور اس میں اگر ہم ماضی میں بات کریں تو ایون پینلٹیز لگائی گئی ہیں اس کوریئر سروس پہ, جس کے اگر نااہلی ثابت ہوئی ہے تو انہوں نے پینلٹیز بھی پے کی ہیں. پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اگر آپ اوور آل پرسنٹیج دیکھیں تو وہ شاید 1.5% 2% کے لگ بھگ اندر کی ہے. اس میں ہوتا ہے انڈیویجول کا, جس طرح ہم نے سرکاری محکمے کی بات کی کہ اس میں بھی کالی بیڑیں موجود ہوتی ہیں, تو ایک بڑی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے یہ کانٹریکٹ حاصل کیا ہوا ہے تو ان کا بھی ایک پورا پھیلاؤ موجود ہے, اس میں ان کے انڈیویجولس پہ یہ کر جاتے ہوں گے. تو ہم پھر ہر کیس کو اس کے انڈیویجول میرٹس پہ اس حوالے سے ایگزامن کرتے ہیں, اور کانٹریکٹ میں چونکہ کمیونٹی کی کلاز موجود ہے تو وہ سروس کوریئر سروس جو ہے وہ خود بھی اس حوالے سے متعلق ہے کہ ان کو پینلٹی لگ سکتی ہے, اور اوبویسلی پھر وہ لاس میں جائیں گے. یہ دونوں طرف سے چیز اس پہ کی جاتی ہے. سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے اس کا یعنی کہ ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا یہ لوگوں میں مقابلے کی فضا قائم کرتا ہے, اور اگر کوئی شخص اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا تو اس کو سزا دی جائے تو یہ لوگوں میں خوف کا باعث ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر جو ہے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی آگے ہے سرکاری محکموں سے. اگر ہم بات کریں سیلز کی, بزنس کی, تو وہاں پہ چونکہ سزا جزا فوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ میری سروائیول ہی یہاں پہ ہے. لیکن سرکاری محکموں میں ایسا نہیں ہوتا. محکمہ ایکسائز میں جو افسران اپنے ٹارگٹ سے زیادہ وصولیاں کریں, جو اہلکار, کیا ان کو جزا دی جائے گی؟ اور جو لوگ ایسا نہ کریں ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جزا والوں کو جزا نہیں ملتی اور سزا والوں کو سزا نہیں ملتی. بالکل صحیح ہے. تھوڑی آپ نے ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو آدمی نااہل ہے وہ اور جو ایک اہل آدمی اور محنتی آدمی, ان دونوں کو ایک ہی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں فرق ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اسکیم لائیں گے جس میں پرفارمنس بیسڈ آنریا دیا جا سکے, جہاں پہ جس کی جتنی پرفارمنس ہے اس کے مطابق اس کو کچھ ریوارڈ ان ٹرمز آف کیش بھی دیا جا سکے. اور اسی طرح جنہوں نے کام نہیں کیا, جو اہل نہیں تھے, ان کو سزا بھی دی جا سکے. اور چونکہ اوور آل اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیں تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بڑا فرق ضرور موجود ہے کہ گورنمنٹ تقریباً 8-9 لاکھ امپلائیز پہ, اور پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے, پرائیویٹ سیکٹر اتنا بڑا اتنا وسیع نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ باتیں گورنمنٹ سیکٹر میں آ جاتی ہیں. لیکن اسٹل اگر ایکسائز ٹیکسیشن کی بات کریں تو ہماری یہاں پہ یہ کوشش ہوگی, تو انشاءاللہ اس پہ ہم جلدی اسکیم اور پرپوزل لے کے گورنمنٹ کے پاس جائیں گے کہ تاکہ جو اہل اور محنتی اہلکار ہے ان کو ہم کچھ نہ کچھ جزا ضرور دے سکیں. دوسری طرف سزا کا ایلیمنٹ وہ تو اس وقت بھی موجود ہے, اس کو اس وقت بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن جزا پہ اب زیادہ زور ہوگا تو جو کام کرتے ہیں ان کو کوئی اس کا بینیفٹ بھی ملے. تو بہت بہت شکریہ مسعود صاحب آپ کے آج کے وقت کا. ناظرین, مسعود صاحب سے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ سردار عثمان بزدار نے جو اعلانات کیے ہیں ٹیکس ریمیشنز کے, ٹیکسوں کی معافی کے, وہ ہم ان سے بات کر کے پتہ کر سکیں کہ کیا واقعی وہ جو معافی ہے وہ عوام تک پہنچے گی. اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس میں جو تقریباً 5.5 ارب روپے کی اس سال معافی دی گئی ہے اس کو عوام تک پہنچایا جائے گا.
میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا پراپرٹی ٹیکس اور پروفیشنل ٹیکس جمع کروانے سے پہلے ضرور ایک بار چیک کر لیں کہ آپ کو اس پر کس حد تک معافی ملی ہے، کہ آپ کا تمام پراپرٹی ٹیکس معاف ہو چکا ہے، پروفیشنل ٹیکس معاف ہو چکا ہے، یا اس پر کسی حد تک معافی ملی ہے، تاکہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کی گاڑیوں کی رجسٹریشن کا، ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو نئی ایپ انہوں نے بنائی ہے اس پہ آپ جائیں، کیونکہ ایجنٹس کے تھرو یا خود وہاں پہ جا کر جمع کروانے میں بہت ساری قباحتیں درپیش ہیں، اور وہ شکایتیں درپیش ہیں جو ہمیں لوگ اکثر کرتے ہیں کہ ان کے ٹوکن ٹیکس کی مسنگ کے حوالے سے ان کی گاڑیوں کی رجسٹریشن میں بعض اوقات کچھ ایسی ثقب رہ جاتے ہیں کہ وہ ایجنٹ صرف اپنے پیسے لینے کی خاطر جلد از جلد وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ کلر اکثر جو اس کا رنگ ہے گاڑی کا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ غلط لکھا جاتا ہے، جو بعد میں بڑی مالک کے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ جہاں پر آپ ایسی کاری بھیڑیں دیکھیں جو یہ کام کر رہی ہیں تو ان کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں۔ اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔